بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تفسیر مظہری سے سورہ فاتحہ کے فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورت تورات، انجیل، زبور میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور جبریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اوپر سے آواز دی، جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا، اور فرمایا، اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو 2 نوروں کی جو آپ کو عطا ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اس کا جو حرف تم پڑھو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے، مالکی یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا۔ بندہ کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ تمام میرے بندے کے لیے ہیں اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا۔ عبداللہ بن عمیر سے مرسلاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قرآن کی بہترین صورت پر آگاہ نہ کروں؟ میں نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب، میرا گمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس میں ہر مرض کی شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر سے ہی مروی ہے کہ سوائے موت کے سورہ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے۔ اس حدیث کو خلعی نے اپنی فوائد میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید بن معالی سے مروی ہے کہ قرآن میں عظیم ترین سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس حدیث کو بخاری، بہقی اور حاکم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ افضل ترین قرآن الحمدللہ رب العالمین ہے۔ بخاری نے اپنی مسند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ فاتحۃ الکتاب قرآن کے 2 کے برابر ہے۔ ابو سلیمان سے مروی ہے کہ کسی غزوہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ایک شخص کے پاس سے گزرے جو گرا پڑا تھا۔ کسی نے اس کے کان میں ام القرآن پڑھی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ام القرآن ہے اور یہ ہر مرض کی شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خضری سے مرفوعاً مروی ہے کہ فاتحۃ الکتاب زہر کے لیے بھی شفا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر پر تھے،
ہم ایک جگہ اترے تو ہمارے پاس ایک لونڈی آئی اور کہا ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ایک شخص اس کے ساتھ گیا اور ام القرآن پڑھ کر اسے دم کیا تو وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیسے جانتا تھا کہ یہ سورہ دم ہے؟ اس کو بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ الصائب بن یزید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحۃ الکتاب پڑھ کر میرے منہ میں دم فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب تو بستر پر اپنا پہلو رکھے اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھے تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔